سب سے پہلے میں ان بچوں کے لیے دعا کو جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، کہ حفظ قرآن کی یہ دولت اور نعمت وہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی، مرتے ٹائم تک اللہ اس دولت کو ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ اتنی خوشخبریاں اور اتنی بشارتیں
حدیث میں حافظ قرآن کے لیے آئی ہے، حافظ قرآن کے والدین کے لیے آئی ہے، حافظ قرآن کے رشتہ داروں کے لیے آئی ہے۔ وہ ساری بشارتیں اللہ ان بچوں کو عطا فرمائے۔ کوئی لمبی اور طویل تقریر نہیں کروں گا، قربانی کے متعلق اللہ نے توفیق بخشی، چند باتیں عرض کروں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ مبارک ایام انشاءاللہ آئیں گے جب دنیا بھر کے صاحب ثروت لوگ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ جتنے قربانی کرنے والے مسلمان ہیں اللہ انہیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ان ایام میں قربانی ذبح کرتے ہوئے فخر کرنا، غرور کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ دونوں باتیں اپنے عمل پہ غرور کرنا، میں نے یہ کیا، اور اپنے عمل میں ریاکاری، دکھلاوا، یہ دونوں باتیں اعمال کے لیے زہر قاتل۔ دکھلاوا جو ہے نا، دکھلاوا، ریاکاری، نمائش، یہ اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جس طرح روئی کا ڈھیر پڑا ہوا ہو اور اس میں آگ کی چنگاری رکھ دی، روئی کا وہ ڈھیر خاکستر بن جائے گا، راکھ بن جائے گا۔ عمل میں ریاکاری آئی تو تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اہل علم کا، علماء کا۔
عالم کی فضیلت عام آدمی پہ نہیں، عابد پر۔ عابد کون ہے؟ جو نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، رات اس کی عبادت میں گزرتی۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی نبی پاک کی فضیلت امتی پر۔ کیا نسبت ہے جی میری اور نبی پاک کی؟ میرے جیسے کھربوں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرے آقا کی جوتی مبارک کے تلوے سے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کا بھی مقابلہ کوئی نسبت نہیں نا۔ ایک امتی کی کیا نسبت ہو سکتی ہے نبی پاک سے؟ میں نسبت دینا بھی نہیں چاہتا۔ تو عالم کا ایک مقام ہے، آپ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک عالم قرآن کی 2-3 آیتیں سنا کے ساری رات سوتا رہے تو اس کی نیند اس پر افضل ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا۔ میں نے تمہیں علم دیا تھا، قرآن کا فہم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے اسے بیان کیا تقریروں میں، تحریروں میں، درسوں میں لوگوں کو سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم واہ صرف اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، یہ بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا خطیب ہے۔ چنانچہ دنیا میں تجھے کہا گیا، تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے زنجیروں میں جکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دو۔ وجہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اتنا بڑا مرتبہ عالم کا، اس نے اپنے علم کو، خطابت کو، تقریر کو اگر ریاکاری کے لیے استعمال کیا کچھ نہیں ملے۔ شہید فی سبیل اللہ، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ایک قدم جو رب کے رستے میں صبح کے ٹائم اٹھاتا ہے، یا ایک قدم جو رب کے رستے میں شام کے ٹائم اٹھاتا ہے، مجاہد کا ایک قدم خیر من الدنیا۔ اتنی عربی بھی تو نہیں آتی، بولو ناراض ہو؟ خیر من الدنیا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ کیا کچھ ہے دنیا میں؟ مجاہد کا ایک قدم، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اسے میدان معاشر میں لایا گیا۔ تجھے میں نے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، ہمت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ میں تیرے رستے میں لڑا، زخمی ہوا، شہید ہوا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم صرف اس لیے لڑتے تھے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، مجاہد کہیں، دلیر کہیں، تیری تعریفیں کریں۔ چنانچہ دنیا میں تیری تعریفیں ہو گئیں، فرشتوں سے کہا گیا زنجیروں میں جکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اسے بھی جہنم کے حوالے کر۔ میں اور آپ کیا ہیں؟
تیسرا بندہ ہے سخی، وہ جو رب کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ ہم پر کچھ لاگو نہیں ہوتا، اور کچھ ہمارے ساتھی تو زکوٰۃ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مڑ کے زکوٰۃ نہیں دیندے۔ مڑ کے کیا مطلب ہے؟ دکان کا حساب کرو، کتنا مال ہے، کتنے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، پھر جو دینا ہے اس کو منہا کر دو، گھر میں زیور کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، بس حساب کر کے 5,000 دے دو، 7,000 دے دو، 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، یہ ہے زکوٰۃ دینا۔ 1 کروڑ اگر آپ کے پاس ہے نا، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، اور اگر 1 ارب ہے آپ کے پاس تو کتنی؟ بولو تو صحیح، میں کوئی تھوڑے کو زکوٰۃ منگنا لگا ہوں، میں نے کوئی مانگنی ہے آپ سے زکوٰۃ، بھی من زکوٰۃ دو تسی۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، سبحان اللہ، بنانے والا جو رب ہے، خالق ہے، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، ایک نظام روس نے دیا تھا سن 1917 میں، پھر چین میں آیا، دونوں جگہ پہ ناکام ہو گیا، ہمارے ملک میں بھی کوشش کی گئی، سب کچھ حکومت کا ہے، محنت کرو تو روٹی کھاؤ، بیوی بھی محنت کرے، مرد بھی محنت کرے، 2 وقت کا کھانا کھاؤ، تمہارا مکان کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، مل کوئی نہیں، سب چیز قومیال لی جائے، حکومت کو دے دی، ناکام ہو۔ ایک نظام امریکہ میں ہے، سرمایہ دارانہ نظام، جو کمایا ہے وہ اسی کا ہے، اس میں کسی غریب کا، مسکین کا، یتیم کا، رشتہ دار کا، کسی کا کوئی حق نہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا معاشی نظام ہے، جو کمایا ہے وہ تیرا ہے، جو کمایا ہے وہ تیرا ہے، لیکن اس تیرے مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں، غریبوں کا حصہ ہے۔ جو فصل کاٹے گا اس میں سے حصہ دے گا، 100 بوریاں گندم کی اٹھانی ہے تو 5 بوریاں رب کے رستے میں دینی ہے، جو پیداوار ہو وہ رب کے رستے میں دو۔ خدا گواہ ہے، اسلام کا جو یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے، اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائیں، پورے ملک میں ایک بندہ بھی بھوکا نہیں رہے، بھوکا نہیں رہ سکتا اگر لوگ اس پر عمل کریں۔ ہمارا پنڈ ہے نا بندیال، اس میں بڑے بڑے سردار رہتے، یہ چیف جسٹس بھی تھے بندیال کے، ان سے بھی بڑے بڑے امیر لوگ وہاں رہتے، سینکڑوں مربوں کے وہ مالک۔ اگر وہ بندیال کے ملک اپنی پیداوار کا صحیح عشر نکالیں، بندیال اور بندیال کے ارد گرد 4 پنڈ جو ہے نا، ان میں ایک بندہ بھی بھوکا نہیں سوئے۔ کیسا نظام دیا اسلام نے؟ اسلام نے کہا جو مال کمایا وہ تیرا ہے، لیکن اس میں سے حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، اور وہ جو حق بتایا نا، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تو نے میری طرف نہیں پھینکنا کہ یہ لے اللہ یہ تیرا حق ہے، نہ، اپنے رشتہ دار، محلے کے لوگ، غریب لوگ، طالب علم، فقیر، مسکین، انہیں دے، اور دنیا کا ہر سود حرام ہے۔ اور بینک والوں نے سود دینا بھی کتنا ہے؟ 7%، 8%،
9% اور وہ حرام ہے، میرے بینک میں جمع کرا، میں 1 روپے کو 700 روپے کر کے قیامت کے دن تجھے واپس بھی کروں گا۔ رب کے رستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور تساں زکات نہیں دیندے، صدقے تساں مویا دے سر کرنے، جو فرضی زکات ہے وہ آپ دیتے نہیں ہیں۔ اب میں صحیح بات کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، بے علماء تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ 7 لاکھ کی جو قربانی لیتے ہو، 8 لاکھ کا جانور لے کے آتے ہو، یہ رب نے کہا ہے بھئی 8 لاکھ کا لے کے آؤ؟ اگر ایک آدمی ہے، لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، 30,000 روپے کا حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا تو قربانی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ 50,000 کا بکرا ذبح کر دیتا ہے، قربانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی، پوچھ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اور اگر زکات نہیں دی، جس کی پوچھ کوئی نہیں، اس پر آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، اور جس کی رب نے پوچھ کرنی ہے۔ اٹھاؤ قرآن، سورۃ توبہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جس مال کو رب کے رستے میں خرچ نہیں کیا گیا، بچا بچا کے گن گن کے رکھا گیا، ہم اس کو قیامت کے دن لوہے کے تختوں میں بدل دیں گے، پھر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پھر جب وہ سرخ ہو جائیں گے اس کے ماتھے کو داغیں گے، پیٹھ کو داغیں گے، پہلو کو داغیں گے، اور جب وہ چلائے گا تو ہم کہیں گے ہاذا ما کنزتم، ایک کوئی پرائی ہے، ہاذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ ہے جسے گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ تیرے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے تیرے گلے میں ڈال دیا جائے اگر زکات نہیں دی۔ وہ ڈنگ مارے گا، چلائے گا، اللہ کہیں گے چلاتا کیوں ہے؟ یہ کوئی غیر ہے؟ یہ تیرا وہی مال ہے جسے گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ الہاکم التکاثر، پڑھو جی، آندھی جی، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ گئے؟ تے جڑے قبرستان لے جانا نا اگلیاں، تین گھروں چارپائی بھی کسی نہیں دینی جی، وہ بھی کتھوں آنی ہے؟ یہ ہے تیری حقیقت۔ چارپائی بھی گھر والے نہیں دینی، کسی رنگین چارپائی پہ تجھے اٹھا کے نہیں لے جانا، چادر بھی مسجد سے۔ ہمارے سرگودا کے قریب ایک شوگر مل ہے، وہاں مل کا مالک آیا لینڈ کروزر پر، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، بچوں نے ایمبولینس بھی نہیں بنائی، ٹریکٹر ٹرالی تے لد کے ابے دی میت لے گئے۔ مرنے کے بعد یہ حالت ہو جانی ہے، کس نے پوچھنا ہے تجھے؟ کس نے خیال کرنا ہے تجھے؟ کس نے نام لینا ہے تیرا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ زکوٰۃ اپنے اوپر جو لاگو ہوتی ہے مل کے کڈی کرو۔ 5 سال کے بچوں کو لے کے عمرے پہ چلے جاتے ہو، 5 سال دے بچے تے نماز فرض ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فرض ہے۔ 3 لاکھ روپے لگا کے 5 سال کے بچوں کو عمرے پہ لے جاتے ہو، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں کون عقل مند کہے؟ وہ کام کرتے ہو جس کا فائدہ کوئی نہیں، اور اس کام سے کنی کترا رہے ہو جس کا عذاب ہونا ہے مرنے کے بعد۔ قربانی اگر اچھی ذبح کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی۔ ناراض ہو گئے ہو بھی جاؤ تو میں کہہ رہا کوئی چندہ تھوڑے کو منگتا ہے۔
منڈی چ بکرے لین جاندے ہو نا، کتنی تحقیق کرتے ہو جانور کی، ٹو ٹو کے، کبھی اس کی پٹھ پہ ہاتھ رکھیں گے؟ جڑے ایسا شہری بابو ہے نا، سن پتہ گتا کو نہیں ہوتا جانور کا وزن کتنا ہے، اس نے گوشت کتنا نکالنا ہے، کیا پتہ ہے شہریوں کو؟ یہ تو جٹ لوگوں کو پتا ہوگا۔ ہمارے سرگودے میں ایک بندہ رات کے ٹائم منڈی سے بکرا خرید کے لایا، صبح دیکھا تو بکری، انہیں تھن پیچھے کر کے اتنے ٹیپ لائی، یہ راتی بکرا کر کے لے آیا۔ کتنی تحقیق کرتے ہو، کانا تے نہیں، کان کٹا تے نہیں، لنگڑا تے نہیں، سینگ کہیں کٹا ہوا تو نہیں، پوری تحقیق کرتا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح تو جانور کو ٹٹول کے دیکھتا ہے، عید کے دن میں نے بھی تجھے ٹٹول کے دیکھنا ہے، میں نے بھی ٹٹولنا ہے، میں نے بھی ٹھوک بجا کے دیکھنا ہے، کانا تے نہیں۔ تو ویکھیا بھی بکرا کانا تے نہیں، میں تین ویکھنا تو کانا تے نہیں۔ کانا او مسلمان ہے جو قربانی کرتا ہے اور نماز، جی قربانی کرو، کس کا حکم ہے؟ نماز پڑھو۔ ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، قربانی بڑھ چڑھ کے کرتے ہو، باقی فرائض کیوں نہیں پوری کرتے ہو؟ سخی کو لایا جائے گا، سخی کو جس نے رب کے رستے میں دولت لٹائی، پوچھا جائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا مولا غریب بچیوں کی شادیاں کروائی، سرائے بنوائی، کنویں کھدوائے، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، ہسپتال بنائے، ڈسپنسریاں بنوائی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، یہ بڑے پیسے خرچ کرنے والا ہے، چنانچہ دنیا میں تجھے سخی کہا گیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا زنجیر پہنا کے اسے بھی جہنم کے حوالے کر۔ قربانی کے موقع پر اللہ تمہیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ تمہیں بچا لے ریاکاری سے۔ دجال کا فتنہ میرے نبی نے اس کا تذکرہ کیا، بڑا صحابہ ڈر گئے، اتنے ڈرے نا کہ میرے آقا جب گھر گئے نا تو اپنی ایک اہلیہ کو دیکھا، ایک کونے میں سر دے کے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا بھی اس نو کی ہویا؟ تو دوسری بیویوں نے کہا جی آپ نے دجال کا ذکر کیا ہے نا تو یہ یہاں آئی ہے نا، تے اسی اس نو آکھیا بھی کچھ سنیا ہی مدینے ہی دجال آ گیا، تو یہ ڈر کے یہاں بیٹھی ہے۔ صحابہ ڈر گئے دجال کے فتنے سے، اتنے ڈرے کہ ہوائیاں اڑنے لگی، ہوائیاں اڑنے لگی صحابہ کی۔ اب بات میری ذرا سننا، میرے آقا جو ہے نا یہ حکیم ہے، موقع پر بات کرتے ہیں، لوہا گرم ہونا، پھر میرا نبی ضرب لگاتا ہے۔ میرے نبی آئے، آپ نے فرمایا پریشان ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ دجال کا فتنہ آپ نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اب سنیے، وقت تھا نا ایک بات کو سمجھانے کا۔ دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ دجال سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کہ دوسرا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے اس نے نماز کو ذرا لمبا کر دیا، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، تو قربانی کے موقع پر سب سے زیادہ خطرہ اسی کا ہو۔ پھر غرور، فخر، میں کچھ باتیں ایسی کر رہا ہوں جو آپ کو محسوس ہوگی، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں
انہیں 4 लाख دی قربانی لئیے، اسی 5 लाख دی لیں۔ وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے اتنے کا لیا، ہم نے اتنے کا لینا ہے۔ پھر اس پر غرور اور فخر، غرور نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ 10 लाख کا جانور آپ ذبح کریں، 15 लाख کا ذبح کریں، خوبصورت سے خوبصورت ذبح کریں، غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، بڑی عاجزی سے رب کے حضور درخواست کرنی ہے، ربنا تقبل منا، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ میں چلو جن کی ملت پہ آج کا درس ہو رہا ہے، ملت ابراہیم، ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا عمل دیکھیے، عمل دیکھیے ذرا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی، کس کی تعمیر کی؟ معمولی عمل ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر سعودی عرب کا فرما روا آپ میں سے کسی کو کہے بھئی تیرے پیسے میں بیت اللہ دی تعمیر تے لانا چاہنا، گھر بیچ کے لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ بھئی میرے پیسے تے بیت اللہ دی تعمیر تے، بیت اللہ کی تعمیر کی عام مسجد جو جلال پور جٹا کے کسی محلے میں بنائی جائے، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی ڈیرے پہ بنائی جائے، عام مسجد، اس مسجد کے متعلق میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک مسجد بنائی للہ، اس لیے نہیں کہ ایک مسجد میں نمازیوں کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے آخیا اسی اتھے بنا لینے، یہ فلاں قوم کی مسجد مشہور ہے، ہماری فلاں قوم ہے، اسی اتھے بنا لینے، نہ وہ نہیں، للہ۔ مسجد بنانے سے مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اس سلسلے میں جو میں آج آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا، کسی عالم نے نہیں بتائی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ حدیث سنتے تھے علماء سے، اور یہ جو چندے والی کاپیاں نہیں ہوتی، چندے والی، ان پہ لکھی ہوتی ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا۔ تو ہم دل میں نا چھوٹے تھے نا، ابھی پڑھ رہے تھے، پرائمری پڑھ رہے تھے، ہم دل میں کرتے تھے یار اجر تے بڑا، لیکن یہ ہمارے نصیب میں کہاں ہو؟ پہلے پلاٹ بندہ فراہم کرے، پھر اینٹیں فراہم کرے، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر ریت، پھر مزدوری، پھر فرش، پھر چھت، پھر دروازے، پھر کھڑکیاں، یہ تو شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو۔ تو ہم کہتے تھے بھئی یہ ساڈے وس دی گل، کرتے رہتے تھے۔ پھر جب حدیث پڑھی، ابو داؤد میں ایک حدیث آئی، میرا مسئلہ تے حل ہو گیا، پتہ نہیں آئی تو آڈا حل ہوگا کہ نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یہ جو پرندے کا گھونسلہ ہے اے مرلے تا ہوندا، بولو فوٹو 4 انچ سونے دیاں تاراں نال، ریشمی دھاگیاں نال، سیبے
ٹاکیاں پتے 4 انچ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، میرے استادوں نے مجھے سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے بھی یہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، یہ صرف امیروں کا نہیں ہے۔ امیر اس میں آگے چلے جائیں اور غریب پیچھے رہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی دن کی مزدوری ہے 500 روپے، 600 روپے آمدن ہے۔ اس کی طاقت تھی کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو ایک ریت کی تگاری دے سکتا ہے، طاقت اتنی۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، وہ لاکھوں میں دے گا، ایک لاکھوں پتی ہے، وہ ہزاروں میں دے دے گا، کوئی سینکڑوں میں دے دے گا۔ یہ بیچارہ ہے ہی غریب، ریڑھی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اس کی طاقت تھی ایک بوری سیمنٹ دینے کی، اس کی طاقت تھی 20 اینٹیں دینے کی، قوت اتنی تھی، مال اتنا ہے۔ اس کی طاقت تھی ریت کی ایک تگاری دینے کی، پرندے کے گھونسلے جتنے کا مطلب یہ ہے میرے جس امتی نے مسجد کی تعمیر کے لیے ریت کی ایک تگاری فراہم کر دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے گا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن۔ یہ کس مسجد کے بارے میں؟ جو آپ کے ہاں بنے۔ اور حضرت ابراہیم نے کون سی مسجد بنائی تھی؟ عمل دیکھ، عمل، حضرت ابراہیم کا عمل دیکھ، عمل کتنا اونچا ہے۔ پھر عامل دیکھ، عامل سمجھ دو، ایک کو عامل ہوندے جے جن کڈن والے، وہ کہتے ہیں ہم جن نکالتے ہیں، تیرے تے دیو وے، تیرے تے جن آ گیا۔ اے سارے جن جڑے اے پاکستانی عورتوں تے ہم نے نو انگریزوں پہ کبھی نہیں آئے، یہیں آتے ہیں۔ آگے عاملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، مرید مل گئے جناب، جن ہے جی، یہ ہے جی۔ ہوتا کیا ہے؟ نفسیاتی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، وہ بولتی ہے، باتیں کرتی ہے، جن بن کے باتیں کرتی ہے، میں نے فلاں سے پکڑا ہے، فلاں جگہ سے پکڑا ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، پھر بھی نفسیاتی ہے۔ کوئی جن شن کوئی نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، نفسیات کے کسی ماہر کے پاس جاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ اگر 1-2 سال علاج نہیں کرواؤ گے، عامل اس کو پاگل کر دیں گے، اور جب وہ پاگل ہو گئی تو کوئی علاج نہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج کوئی نہیں۔ یہ جب نفسیات کا مسئلہ بنتا ہے، اعصاب کا، نفسیات کا، پریشانی کی صورت میں، تو پھر وہ بولتی ہے، وہ لڑکی، میں نے فلاں سے پکڑا ہے، نہیں چھوڑنا میں نے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم تے بول پہ آج، بول چول کو نہیں پڑتا، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے گل تے اعتبار نہیں کرنا، عاملہ دے پچھو بھجنا تے بھجو، ان کو پیسے شیسے کھلاتے رہو، انہوں دے کولو کوئی شے بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سب فراڈ کرتے ہیں۔ وہ فلاں نے پکڑا ہے جی، فلاں نے جادو کر دیا جی، فلاں نے تعویذ کروا دی ہے جی، فلاں نے تیرا وہ بندہ کہتا ہے آج کل میرا کاروبار ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے تجھ پر کوئی جادو ہو گیا، جڑے پیسے رہ گئے وہ عامل کھا گیا، دکان چگے کھاٹا، جو رہ گئے وہ عامل کھا گیا۔ عامل کتنا اونچا ہے؟ عامل کون ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ عامل ہے ابراہیم خلیل اللہ،
عامل کتنا اونچا ہے؟ عامل کا بندیالوی تعارف کروانا چاہتا ہے اور چند لفظوں میں کروانا چاہتا ہے۔ اگر میں تعارف کروان کامیاب ہو جاواں پھر تسی آنکھوں پہ بندیالوی حضرت ابراہیم دا صحیح تعارف کروا گیا۔ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب وہ خود بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب وہ خود باپ بنا تو رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی۔ عامل اتنا اونچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت میں نے چند لفظوں میں بیان کر دی۔ عامل اتنا اونچا ہے۔ سارے نبی مواحد تھے، سارے نبیوں نے شرک کی تردید کی۔ نبیوں کی دعوت کے دو حصے ہیں، توحید کی دعوت، شرک کی تردید۔ ہر نبی نے یہی کام کیا۔ پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں اس علاقے میں، ہر نبی کی دعوت یہی ہے، توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا۔ لیکن کسی نبی کو قرآن میں رب نے حنیف نہیں کہا۔ 10 جگہ پہ حنیفن کا لفظ آیا، حنیفن حنیفن 10 جگہ پر، اور 10 کی 10 جگہوں پہ اللہ نے حنیفن حضرت ابراہیم کو کہا۔ باقی نبی بھی تو حنیف تھے۔ حنیف کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جانے والا، غیر اللہ سے ہٹ جانے والا، یکسو، سب سے کنارہ کش ہو کے یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف سمجھے؟ صوفیزم نہیں سمجھے؟ خانقاہی نظام، یہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، پیری مریدی، خانقاہی نظام، یہ کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ کیا بنا رکھا ہے لوگوں نے آج تصوف کو؟ خانقاہی نظام۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت تصوف کیا ہے؟ یہ خانقاہی نظام کیا ہے؟ حضرت مدنی نے 2 لفظوں میں بیان کیا تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ حضرت مدنی نے کہا یہ خانقاہی نظام، یہ تصوف، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ جوڑ۔ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے۔ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے رشتہ توڑ اور رب سے رشتہ، یہی معنی حنیف کا ہے۔ سب سے کٹ جاؤ۔ سامنے آگ جل رہی ہے، نمرود، وزراء، پارلیمنٹ کے ارکان، وہ سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم راکھ ہو جائے گا، سوا ہو جائے گا، جل جائے گا، کولا بن جائے گا۔ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ادھر ابراہیم اکیلا تنا، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ چکھے میں اب گیا کہ اب گیا۔ رب نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا۔ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، تم کہتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے، میرے بندے کو دیکھو، میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا، تیرا بندہ ہے، تیری توحید کے لیے جا رہا ہے، اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو جا تو، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نو بھی نال لے جا۔
یہ آندھی چلانے والا ہے، اس کی ڈپٹی ہے، اس نو بھی نال لے جا پوچھ ابراہیم سے۔ این اس موقع پہ جبریل آ گئے۔ میں بیان کر لوں گا، آپ سن لیں گے، مزہ نہیں آئے، ذرا ڈوب کے سنیے منظر کیا ہے۔ یہ چیخے میں اس جھولے میں گئے کہ اس جھولے میں گئے، سامنے آ گئے، دشمن نعرے لگا رہے ہیں، بھگڑا ڈال رہے ہیں، ابراہیم راکھ ہو جائے گا، جل جائے گا۔ این اس موقع پہ جبریل آ گیا اور جبریل آ کے کہتا ہے حل لک من حاجت۔ میری بات اگلی پسند آئے نا، اس طرح سبحان اللہ کہنی بھی میری آئی دی ساری تھکاوٹ دور ہو۔ میں بڑا تھکا ہوں، میری تھکاوٹ دور، اور جملہ پسند آئے تو تب کہنا، نہ پسند آئے تو بے شک نہ کہنا۔ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میرے انداز کو بھی دیکھنا ہے۔ جبریل کہتے ہیں حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو بول، بارش برسا دے، آگ کو راکھ بنا دے، آندھی چلا دے، انگاروں کو دشمنوں کے گھروں میں پہنچا دے۔ این اس موقع پر جبریل نے آفر کی حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہے تو بول۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا، تو بھی بچوں نکل۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی، اس کو کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ نے ان کی اس صفت کا ذکر کیا، حنیف، سب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف ہو جانے۔ عمل کتنا اونچا ہے، بیت اللہ بنایا، عامل کتنا اونچا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن بیت اللہ تعمیر کر رہی ہیں، اس تعمیر کرتے ہوئے میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے بیت اللہ بنایا، نہ قرآن پڑھیے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، مولا تیرا حکم پا کے تیرا گھر ہم نے بنایا ہے، بنانا میرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو اپنے عمل پہ غرور نہیں کرنا، قربانی اچھی سے اچھی کی، اپنی طاقت کے مطابق کی، اس میں ریاکاری بھی نہ، اس میں فخر بھی، تکبر بھی۔ تکبر کس کا نام؟ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے؟ اچھا مکان بنانے کا نام تکبر ہے؟ نو۔ اچھی گاڑی استعمال کرنے کا نام تکبر ہے؟ اچھی خوشبو استعمال کر لینے کا نام تکبر ہے؟ اچھی چیزیں استعمال کرنے کا نام تکبر ہے؟ نہ، وہ تو قرآن کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتیں تیرے جسم پہ ظاہر ہونی چاہیے۔ اللہ مال دیتا تے چنگے کپڑے پا، اللہ نے دولت دی اچھا مکان بنا، اللہ نے دولت دی اچھی گاڑی استعمال کر، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ بندیالوی کی بات ذہن میں بٹھائیے، یہاں لکھیے، بچے بھی اس کو سمجھیں۔
تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا. سن دیو کو نہیں سنتے؟ تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا. مایا لے کپڑے پا کے 15,000 دا سوٹ پا کے نکل، کوئی تکبر نہیں. آگے میلے کپڑے والے کو حقیر نہ جان. اس کو حقیر جانے گا تو اس کا نام کیا ہے؟ تکبر ہے. لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، کوئی تکبر نہیں. اللہ کا شکر کر. ہاں لینڈ کروزر دے نالو سوزوکی لگی نا دیکھیں اے صابندانی جا رہی. سوزوکی والے کو صابندانی کہہ دیں، حقیر سمجھ. اس کا نام کیا ہے؟ تکبر. تکبر تکبر نہیں کرنا. اپنے کسی عمل پہ تکبر نہیں کرنا. ان چیزوں پہ تکبر کرنی بھی نہیں چاہیے جس میں بندے کا ذاتی کمال کو نہیں. یہ جو اللہ حسن دیتا ہے بندے کا اپنا کمال ہے. مال اپنا کمال ہے، یہ کوئی اپنے کمال ہیں سارے. خطابت، آواز، یہ اپنا کمال. یہ رب کی عطا ہے. کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ تیری کیا چیز ہے؟ ایک ریاکاری نہیں کرنا، ریاکاری سے ہمیشہ بچنا ہے، اور قربانی کے موقع پر تو ضرور بچنا ہے. اور دوسرا غرور نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھانا ہے، بکرا لے کے باہر نکلیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں. اگر اچھا بکرا ہے اور دوسرے کے ذرا کم بکرا ہے اس کی بھی تعریف کریں، اسے حقیر نہ سمجھیں، اس کی حتک نہ کریں. اس کو شریعت نے منع کیا کہ غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے. ہاتھ جوڑ کے رب سے کہنا ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرے اس عمل کو کیا کر لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا